بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ کافی دیر کے بعد بلکہ عرصہ ہی ہو گیا ہے، ایک بار پھر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی کافی عرصے سے یہ اصرار تھا، ان کی فرمائش تھی کہ فلاں جو لیسن ہے سر وہ نامکمل ہے، اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ تو اپنے عزیز طلبہ و طالبات کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک بار پھر یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے چند باتیں میں نے کرنی ہیں، وہ یہ ہے: نمبر 1 یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نمبر 2، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ اور نمبر 3، ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ سرچ انجن میں آئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دیکھیں، اس سے استفادہ کریں۔ نمبر 4، اگر کوئی ایڈ چلتی ہے تو اسے پلیز سکپ نہ کیا کریں، اسے چلتی رہنے دیا کریں تاکہ چینل کو کچھ نہ کچھ انکم حاصل ہو سکے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ورڈز میننگ یا کہہ لیں کہ سینونیمز اور میننگ جو ہیں ان کو لکھنے کا ایک نیا انداز اپنایا ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیسا رہا۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور انداز جو ہے وہ اختیار کروں گا، ایک اور سٹائل جو ہے اس کو اختیار کریں گے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ والا ٹھیک ہے یا وہ جو اس سے اگلی ویڈیو والا ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Come on, I coaxed. Just open your mouth wide and let me take a look. کا مطلب ہی کر لیں۔ Come on چلو آؤ۔ Coax means wheedle, persuade, cajole. اردو میں اس کا مطلب ہے منانا۔ چلو آؤ میں نے منایا یا میں نے مناتے ہوئے کہا۔ Just open your mouth wide. وائڈ کا مطلب ہوتا ہے کھلا چوڑا، تو یہاں اس سے مراد ہے، یہ اوپن کے لیے بطور ایڈورب آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اچھی طرح کھولو۔ جسٹ اوپن یور ماؤتھ وائڈ، بس اپنا منہ اچھی طرح کھولو۔ اینڈ لیٹ می ٹیک اے لک، اور مجھے ایک نظر دیکھنے دو۔ تو ڈاکٹر صاحب بچی کے گلے کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ بچی جو ہے وہ تھوڑی سی ایروگنٹ قسم کی ہے، وہ ڈری ہوئی ہے، ناراض ہے، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلو آؤ میں نے منایا یا میں نے مناتے ہوئے کہا۔ جسٹ کا مطلب بس، صرف بس اپنا منہ اچھی طرح کھولو اور مجھے ایک نظر دیکھنے دو، یعنی گلے کا معائنہ جو ہے وہ کرنے دو۔ لک دیکھو، آئی سیڈ میں نے کہا، اوپننگ بوتھ ہینڈز وائڈ، اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح کھول کر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ نہ کھول کر سامنے کر دیے اور بتایا کہ ان ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لک دیکھو، آئی سیڈ اوپننگ بوتھ ہینڈز وائڈ، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح کھول کر کہا، یعنی کھول کر دکھاتے ہوئے کہا۔ آئی ہیونٹ اینی تھنگ ان مائی ہینڈز، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انجیکشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو میں نے ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ اچھی طرح کھول کر کہا، یعنی کھول کر دکھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح کھول کر دکھاتے ہوئے کہا۔ آئی ہیونٹ اینی تھنگ ان مائی ہینڈز، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جسٹ اوپن اپ، بس کھولو، یعنی بس اپنا منہ کھولو۔ اینڈ لیٹ می سی، اور مجھے دیکھنے دو۔ سچ اے نائس مین، پٹ ان دا مدر۔ پٹ ان مینز انٹرپٹ، بریک ان، مداخلت کرنا، بات کاٹنا۔ سچ اے نائس مین، کتنا نفیس آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ پٹ ان دا مدر، ماں بول پڑی، یعنی جو گفتگو ہو رہی تھی نا اس میں اس کے بیچ میں ماں بول پڑی یا اس نے مداخلت کی۔ پٹ ان دا مدر
माँ ने मुदाखलत की या माँ बीच में बोल पड़ी, लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितना मेहरबान है। यानी डॉक्टर साहब तुम्हारे साथ, बच्ची को वो माँ कह रही है कि बड़े ही मेहरबान हैं। सच अ नाइस मैन, कितना नफीस आदमी है। पुट इन द मदर, माँ बोल पड़ी, लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितना मेहरबान है। कम ऑन, चलो आओ, डू, करो, व्हाट ही टेल्स यू टू, यानी व्हाट ही टेल्स यू टू डू, जो वो तुम्हें करने के लिए कहता है। एक बार फिर देखिए, सच अ नाइस मैन, कितना नफीस आदमी है। पुट इन द मदर, माँ बोल पड़ी, लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितना मेहरबान है। कम ऑन, चलो आओ, डू, करो, व्हाट ही टेल्स यू टू, जो वो तुम्हें करने के लिए कहता है। ही वोंट हर्ट यू, वो तुम्हें ज़ख्मी नहीं करेगा। हर्ट मीन वोंट काज पेन और इंजरी, ज़ख्मी करना, तकलीफ़ देना। तो हर्ट का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी को तकलीफ़ देना मकसूद हो। तो ये लफ्ज़ जो ना वो ठीक नहीं इस्तेमाल किया। अब देखते हैं डॉक्टर साहब का रिएक्शन इस पर क्या है। ही वोंट हर्ट यू, वो तुम्हें ज़ख्मी नहीं करेगा। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, ग्राउंड ये ग्राइंड की दूसरी फॉर्म है, तो इसका मतलब है क्रश, पल्वराइज, मिन्स, पीसना। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ, तो इस पर मैंने अपने दांत पीसे। इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स हेट्रेड, एबहरेंस, एंटीपैथी, नफ़रत। एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, इस पर मैंने अपने दांत नफ़रत से पीसे। यानी वो लफ्ज़ हर्ट सुनकर ना डॉक्टर साहब थोड़े से गुस्से में आ गए हैं, उन्हें ये लफ्ज़ जो है अच्छा नहीं लगा। इस पर मैंने अपने दांत नफ़रत से पीसे। इफ़ ओनली दे वुडेंट यूज़ द वर्ड हर्ट, इफ़ ओनली काश के दे वुडेंट यूज़ द वर्ड हर्ट, उन्होंने लफ्ज़ ज़ख्मी करना इस्तेमाल ना किया होता। आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, तो मैं किसी जगह, समवेयर किसी जगह, तो मैं किसी जगह यानी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता। माइट बी एबल पहुंचने के काबिल होता, मतलब पहुंच पाता। काश के उन्होंने लफ्ज़ ज़ख्मी करना इस्तेमाल ना किया होता तो मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाता या पहुंचने की कोशिश करता। बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब्ड, लेकिन मैंने खुद को माई सेल्फ टू बी हरीड, जल्दबाजी, और डिस्टर्ब्ड, या परेशान होने की इजाज़त नहीं दी। यानी मैंने खुद को जल्दबाजी या परेशान ना होने दिया। बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली, क्वाइटली स्लोली आपस में सिनोनिम हैं, इन दोनों का मतलब है आहिस्ता से, तो क्वाइटली का मतलब कर लें नरमी से, और स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली, लेकिन नरमी से और आहिस्ता से बोलते हुए। आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, मैं एक बार फिर बच्ची के नज़दीक गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टारलाइट इंग्लिश, द यूज़ ऑफ फोर्स, ट्रांसलेशन इन उर्दू। तर्जुमा देखते हैं एक बार फिर। बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब, लेकिन मैंने खुद को जल्दबाजी या परेशानी का शिकार नहीं होने दिया। और स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, बल्कि नरमी से और आहिस्ता से बोलते हुए मैं एक बार फिर बच्ची के नज़दीक गया। एज आई मूव्ड माई चेयर आ लिटल नियरर, यूँ ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी ज़्यादा नज़दीक की। आ लिटल नियरर, थोड़ी सी ज़्यादा नज़दीक की। ये फ़र्ज़ करें डॉक्टर साहब बच्ची से 1.5 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वो 1.5 फुट से 1 फुट कर लिया फासला, वो थोड़े से और ज़्यादा नज़दीक हो गए। सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, अचानक बिल्ली जैसी हरकत के साथ, यानी जैसे बिल्ली हरकत करती है ना, तो वैसे ही उस बच्ची ने हरकत की। सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, अचानक बिल्ली जैसी हरकत के साथ। बोथ हर हैंड्स क्लाड इंस्टिंक्टिवली, क्ला मीन्स स्क्रैच और टीयर समथिंग विद द क्लाज और द फिंगर नेल्स, यानी पंजों या
انگلی کے ناخنوں سے کسی چیز کو کھرچنا، ٹیئر یا چیرنا پھاڑنا۔ انسٹنکٹیولی مینز فطری انداز سے، امپلسولی آٹومیٹکلی۔ انسٹنکٹ کہتے ہیں فطرت کو، کہتے ہیں نا کہ بات کی فطرت ہی ایسی ہے، تو فطری انداز سے۔ بوتھ آر ہینڈز کلاڈ انسٹنکٹیولی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ، کلا کا اردو میں ہم کریں گے ترجمہ بلی کے پنجوں کی شکل میں، انسٹنکٹیولی فطری انداز سے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلی کے پنجوں کی شکل میں فطری انداز سے فار مائی آئیز، میری آنکھوں کے لیے، یعنی میری آنکھوں کی طرف بڑھائے، اینڈ شی آلموسٹ ریچ دیم ٹو، اور وہ تقریباً ان تک پہنچ بھی گئی، یعنی تقریباً وہ آنکھوں کے قریب پہنچ گئی۔ ترجمہ دیکھیے ایک بار پھر، جو ہی میں نے اپنی کرسی تھوڑی سی زیادہ نزدیک کی تو اچانک بلی جیسی حرکت کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فطری انداز سے بلی کے پنجوں کی شکل میں میری آنکھوں کی طرف بڑھائے اور وہ تقریباً ان تک پہنچ بھی گئی۔ ان فیکٹ شی ناکڈ مائی گلاسز، ناک مینس اسٹرائک بیٹ، جپٹ پڑنا، تو در حقیقت وہ میری اینک پر جپٹ پڑی۔ گلاسز مینس اسپیکٹیکل، اینک۔ فلائنگ وہ اڑی، یعنی اینک جو ہے وہ اڑی، اینڈ دے فیل اور وہ گری، دو ان بروکن اگرچہ ٹوٹنے سے بچ گئی، سیورل فیٹ اوے فرام می، مجھ سے کئی فٹ دور، یعنی مجھ سے کئی فٹ دور جا کر وہ جو اینک تھی وہ گری، ان دا کچن فلور، ورچی خانے کے فرش پر۔ اب اس کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ میری اینک پر جپٹ پڑی، وہ اڑی اور اگرچہ ٹوٹنے سے بچ گئی، پھر بھی مجھ سے کئی فٹ دور جا کر ورچی خانے کے فرش پر گری۔ بوتھ دا مدر اینڈ فادر آلموسٹ ٹرنڈ دیم سیلوز انسائڈ آؤٹ ان embarrassment and apology. Turn inside out means cause utter confusion. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ کلیجہ منہ کو آنا، تو یہاں ہم اس فریز کا ترجمہ کریں گے ٹرن دیم سیلوز انسائڈ آؤٹ، کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، یا سادہ لفظوں میں وہ ہکا بکا رہ گئے، انتہائی ششدر رہ گئے۔ Both the mother and father almost turned themselves inside out. ماں اور باپ دونوں ہکا بکا رہ گئے، آلموسٹ یعنی تقریباً ہکا بکا رہ گئے، in embarrassment and apology. Embarrassment means shame, mortification. شرمندگی یا گھبراہٹ اس کا اردو میں مطلب ہے۔ Apology means regret, request for forgiveness. معذرت، معافی۔ تو سارے سینٹنس کا ایک ساتھ ترجمہ یوں ہوا کہ ماں اور باپ دونوں شرمندگی اور معذرت سے ہکا بکا رہ گئے۔ تقریباً کا لفظ اگر ساتھ لگا لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی لگائیں تو پھر بھی مطلب واضح ہو جائے گا۔ اگر اس کا ترجمہ ساتھ لگائیں، یعنی اس کا معنی ساتھ لگائیں، تو ترجمہ یوں بنے گا کہ ماں اور باپ دونوں شرمندگی اور معذرت سے تقریباً ہکا بکا رہ گئے۔ یو بیڈ گرل، تم بری لڑکی ہو، سیٹ دا مدر، ماں نے کہا، پیکنگ ہر، اس کو لیتے ہوئے، مطلب اس کو پکڑتے ہوئے، تو اس کو پکڑ کر، اینڈ شیکنگ ہر بائی ون آرم، شیک مینز وائبریٹ، کویور کویک، جھنجھوڑنا یا ہلانا، اور اسے ایک بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے، تو ماں نے اسے پکڑ کر اور ایک بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور کہا کیا، یو بیڈ گرل، تم بری لڑکی ہو، تم بری لڑکی ہو۔ ماں نے اسے ایک بازو سے پکڑ کر اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لک واٹ یو ڈن، دیکھو تم نے کیا کر دیا، دا نائس مین، اچھا آدمی، لک واٹ یو ڈن یعنی واٹ یو ہیو ڈن، دیکھو تم نے کیا کر دیا ہے، دا نائس مین، اچھا آدمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ڈیش ڈیش ہے، یعنی لگتا یوں ہے کہ جیسے اس کی بات، یعنی بچی کی جو ماں ہے اس کی بات کاٹ دی گئی ہے۔
فار ہیونز سے خدا کے واسطے آئی بروک ان. بریک ان مینز بٹ ان، انٹرپٹ، مداخلت کرنا، بیچ میں بول پڑنا. تو آئی آپ جانتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہاں آئی سے مراد ڈاکٹر صاحب ہیں. فار ہیونز سے خدا کے واسطے آئی بروک ان، میں بیچ میں بول پڑا یا میں نے بات کاٹی یا میں نے مداخلت کی. ڈونٹ کال می اے نائس مین ٹو ہر، مجھے اس کے سامنے اچھا آدمی مت کہیں. فار ہیونز سے آئی بروک ان، خدا کے واسطے میں بیچ میں بول پڑا یا میں نے بات کاٹ دی. ڈونٹ کال می اے نائس مین ٹو ہر، مجھے اس کے سامنے یعنی بچی کے سامنے اچھا آدمی مت کہیں. آئی ایم ہیئر ٹو لک ایٹ ہر تھروٹ، میں یہاں اس کے گلے کا معائنہ کرنے آیا ہوں. لک دیکھنا، گلا دیکھنے آیا ہوں مطلب گلے کا معائنہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آن دا چانس دیٹ شی مائٹ ہیو، اس امکان کے تحت. چانس موقع کو کہتے ہیں، تو یہاں یہ جو الفاظ ہیں آن دا چانس دیٹ شی مائٹ ہیو، تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا اس امکان کے تحت کہ ہو سکتا ہے شی مائٹ ہیو ڈپتھیریا، کہ اس کو خناک ہو، یعنی اس کو بچی کو خناک کا مرض لاحق ہو. اینڈ پاسبلی ڈائی آف اٹ، اور پاسبلی ممکنہ طور پر، اور وہ ممکنہ طور پر اس سے مر بھی سکتی ہے. میں یہاں اس کے گلے کا معائنہ کرنے کے لیے آیا ہوں اس امکان کے تحت کہ اس کو خناک لاحق ہو سکتی ہے یا خناک کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر اس سے مر بھی سکتی ہے. ایک بار پھر دیکھ لیں، میں یہاں اس کے گلے کا معائنہ کرنے آیا ہوں اس امکان کے تحت کہ ہو سکتا ہے اس کو خناک کا مرض لاحق ہو اور وہ ممکنہ طور پر اس سے مر بھی سکتی ہے. بٹ دیٹس نتھنگ ٹو ہر، لیکن یہ اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی بچی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو خناک کا مرض ہے یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے، کتنا شدید ہو سکتا ہے، تو اس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن بچی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بٹ دیٹس نتھنگ ٹو ہر، لیکن یہ اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. لک ہیئر، ادھر دیکھو. آئی سیڈ ٹو دا چائلڈ، میں نے بچی سے کہا. ادھر دیکھو، میں نے بچی سے کہا. وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ یور تھروٹ، ہم تمہارے گلے کا معائنہ کرنے لگے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ یور تھروٹ، ہم تمہارے گلے کا معائنہ کرنے لگے ہیں. ادھر دیکھو، میں نے بچی سے کہا ہم تمہارے گلے کا معائنہ کرنے لگے ہیں. یو آر اولڈ انف، تم اتنی بڑی ضرور ہو. اولڈ بڑا ہونا، عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا. یو آر اولڈ انف یعنی یو آر اولڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ، کہ تم سمجھ سکتی ہو. تم اتنی بڑی مطلب تم اتنی بڑی ضرور ہو کہ سمجھ سکتی ہو. واٹ آئی ایم سیئنگ، جو میں کہہ رہا ہوں. تم اتنی بڑی ضرور ہو کہ سمجھ سکتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ول یو اوپن اٹ ناؤ بائی یور سیلف، کیا اب تم خود منہ کھولو گی. اور شیل وی ہیو ٹو اوپن اٹ فار یو، یا پھر ہمیں تمہارا منہ کھلوانا پڑے گا. ول یو اوپن اٹ، اٹ کا اشارہ جو ہے منہ کی طرف ہے. کیا تم خود منہ کھولو گی بائی یور سیلف، خود. اور شیل وی ہیو ٹو اوپن اٹ فار یو، یا پھر ہمیں تمہارا منہ کھلوانا پڑے گا. ایک بار پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کیا اب تم خود اپنا منہ کھولو گی یا پھر ہمیں تمہارا منہ کھلوانا پڑے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.